ایپیسوڈ 185۔ ہجوم کی طاقت بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ درجنوں کمزور اور پسے ہوئے انسان جب ہجوم کی صورت میں جمع ہوتے ہیں تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں طاقت سے زیادہ نفسیات کار فرما ہوتی ہے۔ کمزور کو اجتماعیت کا احساس تقویت دیتا ہے تو طاقتور کو اکیلا ہونے کا خوف کمزور کر دیتا ہے۔ میں اس خوف کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روک رہا تھا، ورنہ میرے لیے اپنا دفاع کرنا بھی دشوار ہو جاتا۔ اتنی دیر میں فتح خان کے دونوں آدمیوں کی چٹنی بن گئی تھی اور ان کے منہ کا آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تہخانے کی طرف سے اسی ادھیڑ عمر شخص کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ شاید مہرو کا شوہر یا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، اور مہرو کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اسے پتہ چل گیا تھا۔ ابھی یہ اطلاع اوپر نہیں آئی تھی۔ اس کی آمد سے پہلے سردار نے اچانک مداخلت کی اور ان لوگوں کو روکا جو مجھے مار پیٹ کر رہے تھے۔ روکو، اسے مت مارو، لیکن نظر میں رکھنا۔ اس نے حکم دیا اور اپنے ولی عہد کے ساتھ تہخانے کی طرف چلا گیا۔ میرا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ ایک مکے نے میرے چہرے تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ میں نے شہلا سے کہا، یہ سب تم لوگوں کا کیا دھرا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھرتی رہی۔ مجھے مارنے والے اب گھیرے میں لیے کھڑے تھے اور کینہ دوز نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ فتح خان کے ساتھی بے ہوش ہو چکے تھے، اس لیے فی الحال ان کی بھی جاں بخشی ہو گئی تھی، لیکن یہ عارضی صورتحال تھی۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہونا تھا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ اگرچہ مہرو اپنے لوگوں کو حقیقت بتا سکتی تھی کہ اس کا اصل مجرم کون تھا، لیکن جب انتقام اندھا ہو جائے تو مجرموں کے ساتھ بے گناہ بھی اس کے رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ میں دیکھ چکا تھا کہ مہرو کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ یہ امیر مقام کی درندگی کا ثبوت تھے۔ اس کی حوث نے نہ صرف ایک عورت اور اس کے گھر کو اجاڑ دیا تھا، بلکہ ہمیں بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا تھا تو اس کے شوہر اور دوسرے رشتہ داروں کے غم و غصے کا تو عالم ہی الگ ہوگا۔ عین ممکن تھا ہمیں کسی قسم کی کارروائی کے بغیر ہی یہیں مار مار کر جاں بحق کر دیا جاتا۔ کچھ دیر کے بعد سردار اور دوسرے لوگ نشستگاہ تک آئے۔ مہرو کے ادھیڑ عمر شوہر نے اسے اپنی چادر میں لپیٹ دیا تھا کیونکہ اس کا لباس اس کی پردہ پوشی سے قاصر تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں انتقام کی آگ روشن تھی۔ مہرو نے نشستگاہ میں آتے امیر مقام کی طرف اشارہ کیا اور اس کا شوہر کسی بھیڑیے کی طرح اس کی طرف لپکا۔ امیر مقام کسی قدر ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے مہرو کے شوہر کے انداز میں اپنے لیے موت دیکھ لی تھی۔ وہ چلانے لگا، خدا کے لیے ہم کو معاف کر دو۔ اس آدمی نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور امیر مقام کی گردن دبوچ لی۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ دوسرے اسے روک لیں گے اور امیر مقام کی جان فی الحال بچ جائے گی، لیکن کسی نے مداخلت نہیں کی۔ سردار اور دوسرے آرام سے کھڑے رہے۔ 1 منٹ سے بھی پہلے امیر مقام کی آنکھیں ابل آئیں اور اس کے گلے سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی۔ شہلا نے سردار کی طرف دیکھا، تم اچھا نہیں کرے ہو، اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ تم اس کی نہیں، اپنی فکر کرو۔ سردار نے اسے مشورہ دیا تو میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ان لوگوں کے عزائم ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ لڑکی نے بتا دیا تھا کہ اس کی آبرو کا مجرم کون تھا، اس کے باوجود وہ ہمیں چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے، لیکن پہلے وہ اپنے اصل مجرم سے نمٹ لینا چاہتے تھے۔ سردار اور قبیلے والوں کا رویہ دیکھتے ہوئے میں نے بھی مداخلت سے گریز کیا۔ میرے خیال میں امیر مقام اس سے بھی زیادہ سخت سزا کا مستحق تھا جو اس وقت اسے دی جا رہی تھی۔ 2 منٹ کے اندر اس نے جان دے دی۔ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ مہرو کا شوہر مضبوط اور غضبناک آدمی تھا، اس لیے اس نے پوری قوت صرف کر دی۔ امیر مقام کے ساتھی کی حالت یہ منظر دیکھ کر خراب ہو گئی۔ وہ گھگیا کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کام میں شامل نہیں تھا۔ امیر مقام کو یوں مرتے دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان مہرو کے چہرے پر نظر آیا۔ سردار نے اسے فوری انصاف مہیا کرنے کے لیے یہ سزا تجویز کی تھی اور اس پر فوری عمل درآمد بھی ہوا تھا۔ امیر مقام کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ سردار اور اس کے آدمیوں کے عزائم شہلا کے بارے میں بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن فی الحال مجھے اپنی زیادہ فکر تھی۔ مہرو کے ساتھ ہونے والے ظلم نے ان لوگوں کو مشتعل کر دیا تھا۔ امیر مقام کے مرنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر اس کی لاش کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں نے سردار کی طرف دیکھا، تم لوگوں نے اپنے مجرم سے بدلہ لے لیا ہے؟ ابھی بدلہ پورا کہاں ہوا ہے؟ سردار کے اشارے پر اس کے آدمی ہمیں مکان کے احاطے میں لائے۔ سورج مغرب کی طرف جھک چکا تھا اور شام کے سائے طویل ہو گئے تھے۔ شہلا خوفزدہ تھی۔ امیر مقام کی عبرتناک موت نے اسے سہما دیا تھا۔ خود میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ تبھی انہوں نے امیر مقام کو آرام سے ہمارے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ احاطے میں ان لوگوں کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ وہ اندر سے ایک صوفہ نکال لائے۔ سردار بڑے اہتمام سے صوفے پر براجمان ہوا۔ اس کا ولی عہد بہادر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ شاید سردار کے کچھ خاص مصاحب تھے۔ باقی افراد میں سے کچھ تو ہمارے سروں پر تھے اور باقی سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ خاص سیٹ اپ لگ رہا تھا۔ شہلا نے سمے ہوئے انداز میں کہا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پنچایت بٹھا رہے ہیں۔ پر وہ کیوں؟ تم نہیں جانتی پنچایتیں کیوں بٹھائی جاتی ہیں؟ ہمارے اور تمہارے بزرگ یہ کام کرتے آئے ہیں۔ سردار نے پہلے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ وہ اپنی زبان میں بات کر رہا تھا، اس لیے میری سمجھ میں کچھ زیادہ نہ آیا۔ بس اتنا پتا چلا کہ وہ اپنے قبیلے کے نظام انصاف پر بات کر رہا ہے
اور شاید مہرو کے مہیا کیے جانے والے فوری انصاف کا حوالہ بھی دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ پنچایت نہیں بلکہ عدالت تھی، کیونکہ اس کا جج خود سردار تھا۔ تقریر کرنے کے بعد وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھا اور مہرو کا شوہر سامنے آیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، سردار، مجھے انصاف چاہیے، میری بیوی کی بے عزتی ہوئی ہے، مجھے عزت کا بدلہ عزت سے چاہیے۔ تجھے عزت کا بدلہ کس سے چاہیے؟ تیری بیوی کا مجرم تیرے ہاتھ سے اپنی سزا پا چکا ہے، اس عورت سے۔ مہرو کے شوہر نے شائلہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کا ملازم تھا، اس لیے یہ بھی ذمہ دار ہے۔ میں اور شائلہ ساتھ کھڑے تھے، جبکہ فتح خان کا آدمی بندی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ مہرو کے شوہر کا مطالبہ سن کر شائلہ کا چہرہ فق ہو گیا اور میں چپ نہ رہ سکا۔ سردار، تم نے اپنے مجرم کو سزا دے دی، لیکن اب تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ شائلہ اس کی ذمہ دار کس طرح ہو سکتی ہے، جبکہ یہ جرم اس کی لا علمی میں اور مرضی کے خلاف ہوا ہے؟ یہ ذمہ دار ہے، وہ اس کا ملازم تھا، لیکن انصاف پورا ہوگا۔ سردار نے نام نہاد جج کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا اور مہرو کے شوہر کی طرف دیکھا۔ تجھے اختیار ہے، اس عورت سے اپنی بیوی کی عزت کا بدلہ لے لے۔ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اگر کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں کسی کو چھوڑوں گی نہیں، شائلہ چلا کر بولی۔ فتح خان کے آدمیوں کے خودکار ہتھیار اور شاٹ گن ان لوگوں کے پاس تھے اور وہ ہمارے سروں پر مسلط تھے۔ مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مہرو کا شوہر آگے آیا اور شائلہ کو کھینچ کر مکان کے اندر لے جانے لگا۔ سنو، اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو ہمیں پولیس کے حوالے کر دو، تم خود کو سزا نہیں دے سکتے ہو، شائلہ نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ سردار نے اسے گھورا۔ ہم اپنے مجرم کو خود سزا دیتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سردار، تم لوگ غلط کر رہے ہو، تم نے ایک آدمی مار دیا ہے اور شاید ہمیں بھی مار دو، لیکن ہم لاوارث نہیں ہیں۔ یہ بات جلد پولیس تک پہنچ جائے گی اور پولیس تم لوگوں کو تلاش کرے گی، تم پورا قبیلہ لے کر چھپ نہیں سکتے ہو۔ اپنی بات پوری کر کے مجھے احساس ہوا کہ میں نے جھک ماری تھی۔ وہ میری بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ مہرو کے شوہر کو شائلہ کو کھینچ کر لے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شائلہ چلا رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو کے شوہر نے اسے نیچے گرا دیا اور قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بے شک میری دشمن تھی اور کوئی پاک باز عورت بھی نہ تھی کہ اسے آبرو کا خوف ہوتا، لیکن اسے یوں سر عام زیادتی کا نشانہ بنایا جانا میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ عقب سے کوئی چیز میرے سر سے ٹکرائی اور میں چکرا کر نیچے گر گیا۔ ضرب شدید تھی اور تاریکی میرے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے شائلہ مزاحمت کر رہی تھی، لیکن اس کی یہ مزاحمت زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ اچانک ایک بڑی جیپ احاطے میں دیوانہ وار داخل ہوئی۔ اس نے راہ میں آنے والوں کو دور اچھال دیا۔ ان کی چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ جیپ کی آمد سے احاطے میں افراتفری پھیل گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے اٹھ کر بھاگے۔ جیپ عین شائلہ اور مہرو کے شوہر کے پاس رکی۔ اس سے فتح خان کود کر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں سب مشین گن تھی۔ اس نے مشین گن کا رخ بھاگنے والوں کی طرف کر کے ایک برسٹ مارا۔ اسی لمحے میری نظر جیپ کے پچھلی سیٹ پر بیٹھی ایک ہستی کی طرف گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر شبہ ہوا، شاید میں غلط دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکا اور تاریکی گہری ہوتی چلی گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے سر میں درد محسوس ہوا۔ پھر کسی کی ہلکی سی سسکی گونجی اور سسکی کے دوران کسی نے میرا نام لیا۔ میں چونک کر ہوش میں آ گیا۔ تب میں نے سویرا کو دیکھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے فتح خان کی گاڑی میں سویرا کو دیکھا تھا، اور بے ہوش ہوتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں چوٹ کی وجہ سے میرا دماغ تو مجھے سراب نہیں دکھا رہا، اور ہوش میں آنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں اب بھی سراب دیکھ رہا ہوں۔ میرا سر سویرا کے زانوں پر تھا اور اس کی زلفیں مجھ پر سایہ فگن تھی۔ برسنے والی نمی اس کی آنکھوں سے نکلے شفاف موتی تھے۔ میرے بالوں میں سرسراتی اس کی مومی انگلیاں اور اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک میرے ہر درد اور ہر تکلیف کا علاج تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر سویرا نے پھر میرا نام لیا۔ اس بار اس کے لہجے میں سسکی نہیں بلکہ خوشی تھی۔ سویرا، یہ تم ہو؟ ہاں، یہ میں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا۔ وہ سچ مچ میرے پاس تھی۔ فتح خان اسے لینے کے لیے گیا تھا اور شائلہ اسی وجہ سے مجھے سرپرائز دینا چاہ رہی تھی۔ صورتحال کا احساس ہوتے ہی میں اٹھ بیٹھا، اگرچہ مجھے سویرا سے دور ہونے کے لیے خود پر جبر کرنا پڑا تھا۔ ہم دونوں ایک اجنبی کمرے میں تھے۔ فرش پر قالین بچھا تھا اور ایک طرف آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ دیواروں پر جدید قسم کا میٹ فنش پینٹ تھا اور آتش دان کے اطراف میں پتھر نما ساخت سے آرائش کی گئی تھی۔ قالین پر چند عدد گاؤ تکیے تھے، لیکن ان کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اب آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنا سر ٹٹولا جو ذرا سا پھٹ گیا تھا، لیکن شاید خون صاف کر دیا گیا تھا اور زخم پر کسی مرہم کی ہلکی سی چکناہٹ تھی۔ مجھے زخم سے زیادہ دوسری باتوں کی فکر تھی۔ سویرا معمولی سے لباس میں تھی۔ اس نے کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ تھا۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ حویلی میں کیا ہوا؟ میں نہیں جانتی۔ میں کل رات اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں بندی حالت میں گاڑی میں سفر کری تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اور منہ بندھا ہوا تھا۔
میں آواز بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ میں اٹھ کر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے کپڑوں میں سے جیکٹ غائب تھی اور میں صرف پینٹ اور شرٹ میں تھا، لیکن آتش دان کی وجہ سے اندر کمرے میں مناسب گرمی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پتہ نہیں میں کتنی دیر بندھی رہی۔ پھر ایک چھوٹے سے قد کے خوفناک صورت والے آدمی نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے۔ اس نے میرا منہ بھی کھول دیا تھا، لیکن دھمکی دی کہ اگر میں نے کوئی آواز نکالی تو وہ مجھے پھر سے باندھ دے گا اور دوبارہ نہیں کھولے گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ فتح خان کی بات کری تھی۔ جب اس نے تمہیں کھولا تو اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ ایک ویران سڑک پر، اور دن کا ٹائم ہو گیا تھا۔ فتح خان نے میری سب سے نازک رگ پر وار کیا تھا۔ سویرا میری محبت ہی نہیں بلکہ عزت بھی تھی۔ یہ سوچ کر میرا خون کھولنے لگا، لیکن میں نے خود پر بمشکل قابو رکھا۔ انہوں نے تمہیں کو تکلیف تو نہیں دی؟ خدا کی قسم اگر انہوں نے ذرا سا بھی کچھ غلط… میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جسمانی طور پر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس خوفناک آدمی کے ساتھ صرف ایک آدمی اور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ اس وقت تو میں ڈر گئی، نہ جانے میرے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ میں ان کے رحم و کرم پر تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، بری نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ سویرا کی وضاحت نے میرے اندر کی حدت کو کم کیا، لیکن فتح خان نے سویرا کو اٹھا کر مجھے براہ راست للکارا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا سویرا؟ مجھے کھول کر انہوں نے پینے کے لیے جوس اور بسکٹ کے ڈبے بھی دیے تھے، لیکن میں کچھ نہیں کھا سکتی تھی۔ پیاس لگ رہی تھی، اس لیے جوس لے لیا۔ یہ آگے روانہ ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں مجھے راستوں کا زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہم میاں والی سے بہت دور نکل آئے ہیں اور پورٹوہار کے علاقے میں سفر کر رہے ہیں۔ میں نے اس خوفناک آدمی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے کہاں لیے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں خاموش بیٹھوں، ابھی سب سامنے آ جائے گا۔ لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خیال آئے کہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں، مگر یہ لوگ بہت چالاک ہیں۔ میں پچھلی سیٹ پر اکیلی تھی، اور جب میں نے دروازے کا ہینڈل دیکھنا چاہا تو وہ اپنی جگہ پر تھا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے دروازوں سے تمام چیزیں نکال لی تھی، اب یہ صرف باہر سے کھل سکتے تھے۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد میں نے راولپنڈی دیکھا۔ میں یہاں شاہد کے ساتھ کئی بار آ چکی ہوں، اس لیے پہچان لیا۔ جب گاڑی شہر میں پہنچی تو خوفناک آدمی کو موبائل پر کسی کی کال آئی۔ کال سن کر اس نے اپنے ڈرائیور سے تیزی سے گاڑی چلانے کو کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ پھر سڑک کے کنارے انہوں نے گاڑی روک دی۔ وہاں ایک جیپ میں کئی افراد اور بھی تھے۔ خوفناک آدمی اتر کر ان کے پاس چلا گیا اور وہ کچھ دیر تک بات کرتے رہے۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ خوفناک آدمی میرے ساتھ پچھلے حصے میں آ گیا اور پھر گاڑیاں کچے میں سفر کرنے لگی۔ اس نے دروازہ باہر سے کھولا تھا، پھر اپنی جیپ سے ہینڈل نکال کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ ہم جنگل کے درمیان میں اس مکان تک آئے تو وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ میں سمجھی کہ خوفناک آدمی کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن اس نے مجھ سے کہا، سر نیچے کر کے بیٹھو، ابھی یہاں فائرنگ ہوگی۔ میں نے ڈر کر سر نیچے کرنا چاہا کہ میری نظر آپ پر پڑی، اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ اس خوفناک آدمی نے ٹھیک کہا تھا، اس کے نیچے اترتی بہت زور سے فائرنگ ہوئی تھی۔ وہ اور اس کے ساتھی وہاں موجود لوگوں پر فائر کر رہے تھے، اور مجھے لگا جیسے وہ آپ پر بھی فائر کر دیں گے۔ ابھی اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، اس لیے میں گاڑی سے اتر آئی اور آپ کو… کیا آپ کو؟ کچھ نہیں، بس میں آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ سویرا صرف اپنے اور میرے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میرے بے ہوش ہونے کے بعد وہاں کیا ہوا یہ اس نے مجھے یاد کر کے بتایا۔ مجھے دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے تھے اور اسے اتنا یاد نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ خوفناک آدمی یعنی فتح خان اور اس کے 4-5 مسلح ساتھی وہاں جمع لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے اور لوگ بدحواسی میں فرار ہو رہے تھے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب فائرنگ تھمی تو وہاں 4-5 افراد کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ صرف ایک آدمی مارا گیا تھا اور یہ مہرو کا شوہر تھا جس نے شیلا کو پکڑ رکھا تھا۔ فتح خان یا اس کے کسی آدمی نے اسے مار دیا تھا۔ باقی افراد صرف زخمی تھے اور ان میں سے کوئی مرا نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا فتح خان اور اس کے آدمیوں نے خانہ بدوشوں کو ڈرانے کے لیے فائرنگ کی تھی اور وہاں سے ان کو بھگا دیا تاکہ وہ ان کے فرار کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے خانہ بدوش اس مکان سے دور نکلے، فتح خان اور اس کے ساتھیوں نے اندر جا کر اپنا ضروری سامان سمیٹا، جس میں سب سے اہم یقیناً وہ بریف کیس تھے جو ہم نے لاکر سے حاصل کیے تھے۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں۔ شہلا سویرا سمیت ایک گاڑی میں آئی۔ مجھے اسی کے عقبی حصے میں ڈال دیا گیا تھا۔ فتح خان اور اس کا ساتھی ڈرائیور تھے، باقی لوگ دوسری گاڑی میں تھے۔ وہ وہاں سے نکلے اور مین روڈ تک آئے۔ سویرا نے بتایا کہ مین روڈ تک وہ آدھے گھنٹے میں پہنچے تھے، یعنی جنگل والا مکان سڑک سے خاصے فاصلے پر تھا اور راستے میں سویرا نے کوئی آبادی نہیں دیکھی تھی۔ سڑک پر آنے کے بعد شہلا نے سویرا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی تاکہ وہ راستہ نہ دیکھ سکے۔ جیپ کے شیشے سیاہ تھے، اس لیے کوئی سویرا کی آنکھوں پر بندھی پٹی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اس جگہ پہنچے۔ سویرا یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، البتہ اس نے ایک عجیب بات بتائی کہ جب اسے اندر لایا جا رہا تھا تو اس نے کسی عورت کے چلانے کی آواز سنی تھی۔ وہ شہلا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ شہلا خود سویرا کو ہاتھ تھام کر اندر لا رہی تھی، یعنی اس جگہ کوئی اور عورت بھی تھی اور وہ ان لوگوں کی قیدی تھی، ورنہ اسے چلانے کی کیا ضرورت تھی۔
سویرا کمزور تھی لیکن مجھے دیکھ کر حوصلہ کر رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر حوصلہ ہار رہا تھا۔ میں اکیلا تھا تو دشمن کا ہر ستم اور ہر اذیت سہ سکتا تھا، لیکن سویرا کی ذات کو ذرا بھی نقصان ہو یہ مجھے کسی صورت گوارا نہ تھا، اور شاید اسی وجہ سے فتح خان اسے یہاں لایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں سویرا کے ہوتے ہوئے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جو کام مرشد پوری کوشش کے باوجود نہیں کر سکا تھا وہ فتح خان کر گزرا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کس طرح حویلی تک رسائی حاصل کی اور اندر گھس کر سویرا کو اٹھا لایا۔ مجھے بابا اور ماجی کی فکر ہو رہی تھی اور ان کے بارے میں مجھے فتح خان ہی بتا سکتا تھا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، سویرا اسے پہلے دیکھ چکی تھی۔ شہباز، یہ حویلی میں کیسے آئے؟ بابا نے اتنا سخت پہرا لگوایا ہے اور خود بھی مسلح رہنے لگے ہیں۔ اندر داخل ہونے والے تمام دروازے وہ رات کو خود بند کر کے سوتے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ بابا اور ماجی خیریت سے ہوں گے۔ سویرا کو تسلی دیتے ہوئے میرے اندر مختلف خدشات سرسر آ رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ دروازہ پیٹ کر فتح خان سے بات کروں، مگر میں خود پر قابو رکھے تھا۔ اگر میں اپنا ضبط کھو دیتا تو سویرا بالکل حوصلہ چھوڑ دیتی۔ اگرچہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس نے پہلے اس قسم کے حالات کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں اسے تسلی دیتا رہا حتیٰ کہ وہ پرسکون ہو گئی۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ خوفناک آدمی فتح خان تھا۔ وہ فتح خان ہے؟ میں تو سمجھی تھی یہ مرشد کے آدمی ہوں گے، اور یہ سوچ کر ہی ہوش میں آنے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ نہیں، یہ فتح خان ہے، اور اب یہ بھی مرشد کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کل تک سب ٹھیک تھا لیکن اب میں اور تم دشمن کی قید میں ہیں۔ کمرے میں پانی کی ایک بوتل موجود تھی لیکن گلاس کوئی نہ تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اس سے منہ لگا کر پانی پینا پڑا۔ سویرا نے بتایا کہ مجھے کوئی 4 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا، یعنی رات کے 9 یا 10 بج رہے تھے۔ حالات کی سنگینی نے میری بھوک اڑا دی تھی، حالانکہ میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ سویرا کو بھوک لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس وقت اس کے سامنے کچھ آیا تب بھی وہ کھا نہیں سکے گی۔ ہوش میں آنے کے بعد سر میں اتنا درد نہیں تھا لیکن اٹھنے کے بعد اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے میں سویرا سے بات کرنے لگا۔ ہمیں اس کمرے میں بند کرنے کے بعد کوئی یہاں آیا تھا؟ میں بتانا بھول گئی، وہی عورت دوبارہ آئی تھی۔ شالا نام ہے اس کا۔ سویرا کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اسی نے آپ کے سر کا زخم صاف کر کے کوئی مرہم لگایا اور مجھ سے کہا میں آپ کو اس کام کے لیے راضی کروں جو وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر میں نے آپ کو راضی کر لیا تو وہ مجھے بغیر کسی تکلیف کی عزت کے ساتھ واپس حویلی پہنچا دیں گے، ورنہ کیا؟ یہ تو اس نے نہیں بتایا، لیکن آپ جانتے ہیں وہ دشمن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ جاتے جاتے اس نے ایک عجیب بات کہی، میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس نے کہا آپ کو بتانا پیچھے سب خیریت ہے اور آپ پیچھے والوں کی فکر نہ کریں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پیچھے والوں سے کیا مراد تھی؟ اس کا اشارہ میرے ساتھیوں کی طرف تھا تو مجھے ان کی فکر نہیں تھی۔ فتح خان کو ان سے کوئی مطلب نہیں تھا، خاص طور سے اس صورت میں جبکہ میں اس کے قبضے میں تھا۔ دوسرے میرے ساتھی تڑنے والا نہیں تھے جو آسانی سے اس کی کسی مکاری میں آ جاتے۔ تو کیا شہلا کا اشارہ حویلی کی طرف تھا؟ وہ سویرا کے توسط سے مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں سب خیریت تھی اور فتح خان نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ سوچنے پر بھی یہ بات واضح نہیں ہوئی، یہ معمہ فتح خان ہی حل کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا اس سے بات کر لی جائے۔ میں اٹھا تو سویرا بے قرار ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، فتح خان سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ بتاتا ہوں۔ میں نے دروازہ بجایا۔ ایک دفعہ بجانے پر کوئی رد عمل نہ ہوا، لیکن دوسری بار بجانے پر شہلا کی آواز آئی۔ کیا بات ہے شہباز؟ میں فتح خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ خود بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی یہاں نہیں ہے۔ اس وقت تم ریسٹ کرو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، کھانا 1 گھنٹے بعد مل جائے گا۔ اگر کافی کے ساتھ پین کلر مل جائے تو ابھی بھجواتی ہوں۔ میں واپس آیا تو سویرا مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اس عورت سے آپ کی پرانی واقفیت ہے۔ اس کے لہجے میں مخصوص نسوانی حسد نہیں تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں، یہ بھی میرے حریفوں میں سے ایک ہے، اور 2 دن پہلے یہ میری قید میں تھی، لیکن پھر قسمت کا پہیہ الٹا چل گیا۔ اب میں اس کا قیدی ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ یہ درست ہے، کردار کے لحاظ سے یہ اچھی عورت نہیں ہے، مگر فی الحال اس جگہ یہی واحد شخصیت ہے جو میرے لیے نرم رویہ رکھتی ہے، ورنہ فتح خان اور اس کے ساتھی بہت شفاق اور انسانیت سے عاری لوگ ہیں۔ یہ نرم رویہ صرف آپ کے لیے ہے یا وہ دوسروں سے بھی اسی مہربانی سے پیش آتی ہے؟ کیا تم اس سے جیلس ہو رہی ہو؟ ویسے فکر مت کرو، وہ ان چکروں میں پڑنے والی عورت نہیں ہے۔ وہ عورت ہے، اور میں نے اسے کسی سے کہتے سنا تھا وہ آپ کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ کیونکہ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی اور اسی لیے سر پر چوٹ کھائی، اس لیے اس کی ہمدردی فطری بات ہے۔ سویرا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحے دروازہ کھولا اور فتح خان کا ساتھی اندر آیا۔ یہ امیر مقام کے ساتھ ہوتا تھا لیکن اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس نے ایک ٹرے دروازے کے پاس رکھی اور فوراً باہر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ سویرا جا کر ٹرے اٹھا لائی۔
اس میں 2 کپ کافی تھی اور ساتھ میں پین کلر گولیوں کا ایک پتا تھا۔ میں نے 2 گولیاں نکال کر پانی سے لی اور پھر کافی پینے لگا۔ اس بات کا امکان تھا کہ کافی میں ایک بار پھر مجھے اور سویرا کو بے ہوشی کی دوا دے دی جائے، لیکن ہم مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سویرا نے پوچھا، آپ نے اسے کیوں بچایا؟ میں نے سویرا کو اس مکان پر پیش آنے والے واقعات سنائے۔ شہلا برے کردار کی عورت سہی، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ اسے یوں سرے عام بے عزت کیا جائے۔ یہ اصل میں اس کی نہیں بلکہ عورت کی تذلیل ہوتی، اس لیے میں نے اسے بچانے کی کوشش کی اور سر پر چوٹ کھائی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ نرم رویہ رکھ رہی ہے۔ بالکل، ورنہ اسے کم مت سمجھو، یہ فتح خان سے کم سفاق نہیں ہے۔ اس کے ایک آدمی کو اس نے ہاتھ سے گلا گھونٹ کر مارا تھا۔ اپنے ہاتھ سے؟ وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ ہاں، اپنے ہاتھ سے۔ لیکن کیوں؟ یہ تو فتح خان کے ساتھ ہی ہے نا؟ اب ہے، اس وقت ان دونوں میں بھی دشمنی تھی۔ آپ کی بات سن کر مجھے سورا سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تمہیں اس سے یا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں زندہ اور تمہارے ساتھ ہوں۔ شہباز، آپ نہیں جانتے، آپ کا تصور ہی مجھے تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ خود کو ہمیشہ محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ پین کلر اور کافی نے حیرت انگیز اثر کیا تھا۔ سر کا درد 10 منٹ میں اتنا کم ہو گیا کہ اب توجہ نہیں کھینچ رہا تھا۔ اب میں بہتر طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ بتا رہا تھا کہ ہم کسی باقاعدہ گھر میں تھے اور یہ گھر شاید کسی آبادی میں تھا، کیونکہ یہاں بجلی تھی، یعنی یہ جگہ فتح خان کے باقاعدہ ٹھکانوں میں سے تھی۔ شاید ہمیں یہاں چھوڑ کر وہ کسی ضروری کام سے کہیں گیا تھا، ورنہ شہلا نے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ ظاہر ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سویرا کو یہاں دیکھ کر میرا کیا رد عمل تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی اور اب وہ مجھ پر حاوی ہو سکتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد شہلا کھانا لے آئی۔ اس بار وہ خود ٹرے لے کر آئی تھی اور فتح خان کا ساتھی کمرے کے باہر موجود تھا۔ شہلا نے دروازہ بند کیا اور ٹرے قالین پر رکھتے ہوئے بولی، اب طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے۔ کافی اور پین کلر کے لیے شکریہ۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اعتراف ہے شہباز کہ تم دشمن ہو، لیکن بہت اعلیٰ ظرف ہو۔ تم نے ہمیں نقصان دیے بغیر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور جب وہ خبیث مجھے لے جا رہا تھا تو تم نے مجھے بچانے کی بھی کوشش کی۔ درحقیقت میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ ہاں، اس کا ایک عملی اظہار تو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سویرا کی طرف اشارہ کیا۔ تم لوگوں کا شکریہ سانپ سے مختلف نہیں ہوتا، جس کا شکریہ ادا کرنا چاہو اسے ڈس لیتے ہو۔ شہلا کا چہرہ معمولی سے سرخ ہوا۔ تم جانتے ہو یہ فتح خان کا کام ہے اور تم اس کے ساتھی ہو، اس لیے برابر کی شریک ہو۔ مہربانی کر کے مجھے الو بنانے کے بجائے کھل کر بات کرو۔ تم لوگوں سے اچھا تو مرشد ہے جو اپنی دشمنی کو کسی منافقت کے پردے میں چھپاتا نہیں ہے۔ وہ ہچکچائی۔ در حقیقت مجھے بھی یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن تم نے ٹھیک کہا، میں فتح خان کے ساتھی ہوں اور اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں، لیکن اس سے ہٹ کر مجھ سے تمہارے لیے جو ہو سکا وہ میں کروں گی۔ تم میرے لیے گزشتہ 2 دن سے جو کر رہی ہو اس کے لیے میں پہلے ہی تمہارا شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ میں نے ٹرے کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی۔ فکر مت کرو، اس بار کھانے میں کوئی دوا شامل نہیں ہے۔ اگر ہوئی بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سویرا بالکل چپ بیٹھی تھی۔ یہ بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہم نے تمہیں بڑی مشکل سے ان کی گرفت سے نکالا تھا۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ سویرا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے ڈھکے چھپے انداز میں بتایا تھا، لیکن شہلا نے کھل کر کہہ دیا کہ وہ میری ڈھال بن گئی تھی۔ سویرا کی جھیپ محسوس کرتے ہوئے میں نے شہلا کو ٹوکا، کام کی بات کرو۔ کام کی بات کچھ نہیں ہے۔ فتح خان نے اس حرامزادے کو شوٹ کر دیا جو فائرنگ میں بھی مجھ سے چمٹا ہوا تھا، بس وہی ایک مارا گیا، کچھ زخمی ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے فتح خان نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو مارنے سے گریز کیا تھا، ورنہ اس کے ساتھیوں کے پاس اتنا اسلحہ تھا کہ خانہ بدوشوں میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سامان میں سلور رنگ کا بریف کیس بھی شامل ہوگا۔ ہاں، تم کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اس وقت ہم سے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ فتح خان سویرا کو حویلی سے سوتے میں اٹھا لایا ہے۔ بے شک اس نے سویرا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن مجھے حویلی والوں کی فکر ہے، وہاں میرے ماں باپ بھی ہیں۔ سویرا نے بتایا ہوگا، میں نے کہا تھا پیچھے والوں کی فکر نہ کرو، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ تفصیل تو فتح خان ہی بتائے گا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ حویلی میں کسی معمولی سی چیز کا بھی نقصان نہیں ہوا ہے اور وہ سب محفوظ ہیں۔ میں اس حویلی کی عزت ہوں، اگر میں ہی وہاں نہیں ہوں تو کیا اس سے حویلی کا نقصان نہیں ہوگا کوئی؟ سویرا تلخی سے بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے فتح خان نے جو کچھ بتایا وہ میں نے تم کو بتا دیا، باقی وہ خود آ کر بتائے گا۔ وہ ہے کہاں؟ وہ دوبارہ خانہ بدوشوں کی طرف گیا ہے تاکہ ان کو پولیس کچہری سے روک سکے۔ ان کا بندہ مارا گیا ہے اور فتح خان کا ساتھی بھی مارا گیا ہے۔ فتح خان کو کیا خوف ہے پولیس کا؟ پولیس کا تو خوف نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ٹھکانہ فتح خان کے لیے اہم ہے اور وہ اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔
وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا؟ شاید وہ دھمکی اور لالچ دے کر انہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا۔ میرا خیال اب تمہاری تسلی ہو گئی ہے، تم کھانا کھاؤ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ یہ کہہ کر شیلا چلی گئی۔ سویرا نے کم کھایا لیکن کھا لیا۔ میں نے اپنا پیٹ بھرا۔ شیلا نے تصدیق تو کر دی تھی کہ حویلی میں کسی کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ سویرا جس طرح سوتے میں بے خبر ہو گئی تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ فتح خان نے بے ہوش کر دینے والی کوئی چیز استعمال کی تھی۔ ایک یہی صورت تھی کہ وہ کسی کو بھی نقصان پہنچائے بغیر اس کو وہاں سے نکال لانے میں کامیاب ہوا ہو، ورنہ یہ کام تو خون خرابے کے بعد ہی ممکن تھا۔ کچھ دیر بعد شیلا چائے لے آئی اور ٹرے لے جانے لگی تو سویرا نے اسے اشارے سے روکا اور اس کے پاس جا کر آہستہ سے کچھ کہا۔ شاید وہ واش روم جانا چاہتی تھی۔ شیلا بولی، 2 منٹ رک جاؤ، میں آ کر تمہیں لے جاتی ہوں، جب تک چائے لے لو۔ شیلا کچھ دیر کے بعد آ کر سویرا کو ساتھ لے گئی۔ واپسی میں وہ 2 عدد کمبل بھی لائی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ آدھی رات ہو چکی ہے، فتح خان اب تک نہیں لوٹا تھا۔ سویرا تھک گئی تھی، وہ لیٹ گئی۔ شروع میں وہ خوفزدہ تھی اور مجھے پاس پا کر اس نے اطمینان محسوس کیا تھا، لیکن اب وہ جھجک رہی تھی کہ میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں تھی۔ سویرا، سونے کی کوشش کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے پریشان ہو کر جاگنے اور فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پر ان حالات میں نیند کیسے آئے گی؟ آ جائے گی، تم کوشش کرو۔ سویرا نے لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ یہ غیر ملکی کمبل بہت ہلکے اور اعلیٰ درجے کے تھے، بالکل نئے۔ میں بھی کمبل اوڑھ کر تکیہ دیوار سے لگا کر نیند براز ہو گیا۔ سویرا مجھ سے کچھ دور تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد اس کی سانسوں میں ایک مخصوص ہمواری آ گئی جو نیند کی نشانی تھی۔ میری آنکھوں سے نیند بدستور غائب تھی کیونکہ مجھے ہر گزرتے لمحے شدت سے فتح خان کا انتظار تھا۔ باہر خاموشی تھی۔ ایک بار میں نے دروازے کے پاس جا کر خاصی دیر تک سنگن لی، لیکن کچھ بھی آواز نہ آئی جس سے اندازہ ہوتا کہ یہ جگہ کہاں ہے، کسی آبادی میں یا ویرانے میں۔ آبادی میں گاڑیاں اور ان کا شور لازمی ہوتا ہے، جبکہ ویرانوں میں پرندوں اور جانوروں کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہاں ایسی کوئی آواز نہ تھی، مکمل سناٹا تھا۔